الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کسی نے اس حدیث کے درست مفہوم کے بارے میں سوال کیا ہے جسے امام مسلم اپنی صحیح میں روایت کرتے ہیں اور اس کا نمبر ہے 220 اور امام بخاری اپنی صحیح میں روایت کرتے ہیں اور اس کا نمبر ہے 5705 5705۔ حدیث کے راوی ہیں جناب بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ لا رقیۃ الا من عین او حما، کہ دم تب کیا جائے گا جب کسی کو نظر بد لگ جائے یا کسی کو کوئی زہریلی چیز ڈنک مار لے۔ بظاہر اس حدیث سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ صرف ان دو چیزوں کی وجہ سے ہی دم کرنے کی اجازت ہوگی، کسی تیسرے سبب یا کسی تیسرے مرض کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے دم کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ اس حدیث کا درست مفہوم نہیں ہے۔ درست مفہوم یہ ہے کہ جب نظر بد کی وجہ سے دم کیا جائے یا زہریلے ڈنک کی وجہ سے دم کیا جائے تو یہ دم زیادہ مفید ہوگا، زیادہ مؤثر ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی تیسرے مرض کی وجہ سے دم کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث میں دیگر اسباب اور امراض کی وجہ سے بھی دم کرنے کا تذکرہ آیا ہے۔ مثال کے طور پہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ یہودیوں نے جادو کیا تھا تو آپ کو دم کیا گیا، اور ایسے ہی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی ایسے شخص کو لایا جاتا جو بیمار ہوتا تو آپ اسے دم کرتے۔ سیدہ عائشہ کی حدیث ہے اور اس کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول للانسان اذا اشتکا یقول بریقہ ثم قال به فی التراب تربت ارضنا بریقۃ بعضنا یشفى سقیمنا باذن ربنا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے اور اس کا نمبر ہے 2194 2194، کہ جب کوئی شخص بیمار ہو جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب لیتے، پھر اسے مٹی لگاتے اور یوں فرماتے کہ تربت ارضنا، مٹی ہماری زمین کی، ہمارے ایک کے لعاب کے ساتھ، ہم میں سے کسی ایک کے لعاب کے ساتھ ہمارے رب کے حکم سے ہمارے مریض کو شفا کا سبب بن جاتی ہے، اسے شفا دیتی ہے، اس کی وجہ سے اسے شفا مل جاتی ہے۔ اور ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک صحابیہ سے کہا تھا جن کا نام تھا شفا بنت عبداللہ، وہ نملہ کا دم کیا کرتی تھیں۔ نملہ سے مراد ہے بچوں کی پسلیوں پر نکلنے والی پھنسیاں۔ تو آپ نے شفا بنت عبداللہ سے کہا کہ تم حفصہ کو، یعنی کہ ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہ کو نملہ کا دم کیوں نہیں سکھا دیتی ہو جیسا کہ آپ نے اسے لکھنا سکھایا ہے۔ تو یہ اور دیگر احادیث ان سے یہی پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی بیماری میں دم کرنا جائز ہے، جبکہ دم غیر شرعی الفاظ پہ، غیر شرعی طریقے پہ مشتمل نہ ہو۔ تو شرعی طریقے کے مطابق دم ہو تو ہر بیماری میں دم کرنا جائز ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے جس کے بارے میں سوال کیا گیا ہے تو اس کا معنی مفہوم یہ ہے کہ نظر بد میں دم زیادہ تاثیر رکھتا ہے، اور جب کسی کو کوئی زہریلی چیز ڈنک مار لے تو اس میں بھی دم زیادہ تاثیر رکھتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔